بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے باقی 3 اشعار کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے 4 اشعار کیے، آج ہم شعر نمبر 5 سے اس کا جو ہے معنی اور مطالب جو ہیں اس کو پڑھیں گے۔ شعر نمبر 5، براہمن کو، اس میں بے پہ بھی زبر ہوتی ہے اور میم پہ بھی زبر ہوتی ہے، اور رے ہے جو ہے اندر وہ راہ، جیسے راہ ہوتی ہے نا اس طرح سے، تو پھر براہمن من بولنا ہے۔ براہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ براہمن ہوتے ہیں بت پرست ہوتے ہیں، اور ہندوؤں میں سب سے اعلیٰ ذات جو ہے وہ گردانتے ہیں، جن کے ذمے جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ تمام ذاتوں کو جو ہے بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ کم ذات جن کو وہ سمجھتے ہیں شودر وغیرہ، ان کو تو وہ اپنے بتوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے، اور ان کے آنے سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ جگہ ناپاک ہوگی، اب ہم اس کو جو ہے وہ پاک کریں گے۔ تو یہاں پہ آتش نے براہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ بت جو ہیں وہ استعارہ کے طور پہ استعمال کیا ہے انہوں نے، اور براہمن جو ہے وہ آپ چاہے وہ براہمن کہہ لیں، چاہے آپ جو ہے وہ انسان جس کی محبت رکھتا ہے اپنے عاشق یا شاعر جو ہے، اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو براہمن کہہ رہا ہے، اور اپنے محبوب کو بت سے جو ہے وہ استعارن استعمال کر رہا ہے۔ حسرت پوری نہ ہونے والی آرزو، خواہش، اور گویا بولنا، ٹھیک ہے۔ خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا کہ ان کو بولنے کی صلاحیت نہ دی۔ اس شعر کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ جو سب سے اونچی ذات ہے ہندوؤں کی، براہمن جو ہیں وہ بت پرست ہوتے ہیں، اور اس چیز کو وہ واضح کر رہے ہیں کہ خواہ وہ ساری زندگی لگا دیں، لیکن بت جو ہے وہ بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دے رکھی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیت دی ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ دینے پہ اور لینے پہ قادر ہے۔ لیکن ہندو جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، اور بنا کے پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور پھر انہی سے جو ہے وہ اپنی خواہشات اور حاجات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی جو ہے اس سے نوازا ہی نہیں، فیض یاب ہی نہیں کیا، تو وہ کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بت جو ہے وہ استعارتاً استعمال ہوا ہے کہ میرا محبوب بھی جو ہے مجھ سے بات نہیں کرتا، شاید وہ بھی ایک بت ہی ہے، اور مجھے حسرت ہی رہی کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کروں، اپنا حال دل کہوں، شاید اس کو مجھ پہ رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ لیکن میرا محبوب جو ہے وہ بالکل ان بتوں کی جیسا ہے کہ جس طرح سے خدا نے ان کو زبان نہیں دی، شاید میرے محبوب کے پاس بھی زبان نہیں ہے، جو مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا حال دل نہیں پوچھتا مجھ سے، میری حال دل جو ہے اس کو نہ سنتا ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے جی، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اشک آنسو، اور ہاتھ دھونا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قسمت وہ اپنی جو ہے وہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی صحت چلی گئی، بیماری آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھنا، تو ہاتھ دھو بیٹھنا کسی چیز کو کھو دینا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیے، اور یہاں پر جو ہے وہ آنسوؤں کا یا رونا، بہت زیادہ سارقطار رونا جو ہے اس کا ذکر آئے گا، کہ جس کو بھی غم کی لذت ایک دفعہ جو ہے اس سے آشنا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمام زندگی جو ہے وہ روتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہر وقت اپنے آنسو ہی پونچھتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کی اس کو عادت ہو جاتی ہے وہ اس کے بغیر پھر رہ نہیں سکتا، وہ خواہ غم ہو، خواہ عیش ہو، کچھ بھی ہو، جس چیز سے اس کا واسطہ تعلق ایک دفعہ پڑ جائے پھر وہ اس کو نہیں چھوڑ پاتا۔ تو یہاں پر بھی شاعر اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ میری تو عادت ہی پڑ گئی ہے غموں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، کہ ہر وقت اس کا جو ہے وہ مجھے ایسے مزہ پڑ گیا کہ میں ہر وقت جو ہے وہ روتا دھوتا رہتا ہوں، اور مسلسل رونے دھونے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میرے جو ہیں وہ کبھی اس سے خالی نہیں ہوئے، یعنی ایک روتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو پونچھتا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ بہت زیادہ غم، اور غم کے حوالے سے آپ جو ہے میر تقی میر کے اشعار بہت خوبصورت اشعار ہیں، جیسے
سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اس قسم کے اشعار جو ہیں وہ حوالہ جات کے طور پر لکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جی شعر نمبر 7 جو کہ غزل کا مقطع ہے. مقطع آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسا شعر جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس کے اندر تخلص استعمال کیا جائے، یہ ہوتا ہے غزل کا آخری شعر تخلص کے ساتھ مقطع. تو مقطع کے اندر شاعر کہہ رہے ہیں زنخداں سے آتش محبت رہی. زنخداں محبوب کی ٹھوڑی جس میں ایک گڑا بنتا ہے، اس کو بھی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. شعراء کے ہاں جو ہے یا عاشقوں کے ہاں اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو ہے ٹھوڑی اس میں ایک گڑا پڑتا ہے. تو وہ جو گڑا پڑتا ہے اس میں کیا ہے؟ کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. تو میرے محبوب کے اس ٹھوڑی کے گڑے سے جو ہے وہ مجھے اس قدر پیار ہے کہ میرا دل ہمیشہ اسی کے اندر ڈوبا رہا. کنواں اس کو کہہ کے جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میرا دل اس کنویں میں ڈوب گیا ہے. اصل میں وہ اپنے محبوب کی ٹھوڑی کی خوبصورتی جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. جیسے محبوب کے ہونٹوں کو پھولوں کی پتیوں سے تشبیہ دینا، محبوب کی آنکھوں کو ہرن کی آنکھیں کہنا، محبوب کے قد کو سرو قامت، جیسے سرو کا پودا ہوتا ہے وہ سیدھا مخروطی شکل کا لمبا ہوتا ہے، تو بالکل اس کو قامت کو قد و قامت کو اس سے تشبیہ دینا. تو یہ محبوب جو ہے یہاں پر آتش اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑے کو جو ہے وہ کنویں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے، اس کا خوبصورت گڑا ایسا ہے، ایسا لگتا ہے میرا دل وہاں ڈوب گیا، اس گڑے کے اندر ڈوب گیا، وہاں سے نکلنا جو ہے مشکل ہے. یعنی میں اپنے محبوب کے سامنے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں اور میری کیفیت بالکل ایسے ہو گئی ہے جیسے ڈوبنے والوں کی، کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا نکلنے کا کسی قسم کا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی اپنے محبوب کے آگے ایسے گزاری کہ میں نے اپنا دل اس کے سامنے ہار دیا، یا اس کے وہاں پہ میرا دل ڈوب گیا اور اس کی محبت میں. جی یہ ہم نے آج پڑھا ہے شعر نمبر 5، 6 اور 7. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا مطالب، ان کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اور 7 اشعار کی غزل میں سے بہت جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے شعر، جس کی تشریح آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، یا جس تشریح کے اندر آپ زیادہ اچھا حوالہ دے سکتے ہیں، اس شعر کی آپ تشریح نمونے کے طور پہ اپنی نوٹ بک میں نیٹ خوش خط لکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ادارہ کھلے، اللہ تعالیٰ اس موذی وبا سے سب کو نجات دے، اور ہمارا تمام سلسلہ جو ہے بالکل اسی طرح سے باقاعدہ طور پر جیسے ہماری عام روایات تھیں حسب معمول ہم ادارہ اسکول میں جاتے تھے، کالج میں اپنی تعلیم اور اپنے جو تمام سلسلے ہمارے منقطع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بحال کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ رکھیں. والسلام.